آسٹریلیا میں جا کر پاکستانی جھنڈے گاڑنے کے بعد اور آسٹریلین جیت کے خواب کو چکناچور کرنے کے بعد اب پاکستان نے ساؤتھ افریقہ میں اپنا لوہا منوا لیا ہے اور پاکستان نے ساؤتھ افریقن کرکٹ کا جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے۔ سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ اب بھارت میں ایک کورام مچا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آج پتا چلا ہے کہ پاکستان کیا چیز ہے۔ بھارتی اینکرز پر ہار کا خوف طاری ہے کیونکہ آگے چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے اور انہیں یہ لگتا ہے کہ اب جو پاکستانی ٹیم نظر آ رہی ہے یہ وہ ٹیم ہے جو کہ انڈیا کو ہرا سکتی ہے۔ وہ انڈین میڈیا جو کہ کچھ عرصہ پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستانی ٹیم تو دیکھیں جی بہت ہی ہلکی ہے، ہمارا مقابلہ نہیں ہے جی، پاکستان ٹیم میں تو سٹار ہی کوئی نہیں ہے، لوگ کس کو دیکھنے آئیں گے۔ اب انہیں پاکستانی ٹیم میں ایک نہیں کئی سٹار نظر آ رہے ہیں۔ اب انہیں سائم ایوب میں سعید انور نظر آ رہا ہے، اب انہیں بابر اعظم جو کہ 4 سال سے لگاتار نمبر 1 پہ جو ہے وہ اینڈ کر رہے ہیں اپنا ایئر، اب انہیں وہ بھی ٹھیک لگ رہے ہیں۔ اب انہیں شاہین افریدی بھی جو ہے وہ دور سے شیر نظر آ رہا ہے۔ اب ان کی آنکھیں کھل چکی ہیں اور اب وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتانا ہے، لیکن آپ کو اس سے پہلے یہ بتائیں کہ پاکستان میں موجود کچھ لوگ جو کہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں تو جی ٹیلنٹ ختم ہو گیا ہے، یہ آخری کھیپ ہے جو کہ کھیل رہی ہے، انہیں طیب طاہر، انہیں سفیان مکیم، انہیں آپ دیکھیں محمد حارث، انہیں اس کے علاوہ سائم ایوب، انہیں اس کے علاوہ آپ کے سلمان علی آغا، انہیں حسنین، انہیں یہ لوگ عباس افریدی، انہیں یہ لوگ تو نظر ہی نہیں آ رہے تھے نا۔ انہیں لگتا تھا کہ جو ہمارے فخر امام، شاداب، اعظم خان، بلا 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 بلا، یہ آخری ٹیلنٹ یہ رہ گیا ہے، یہ اس کے بعد پاکستان تو ختم ہے۔ اب ان کی بھی آنکھیں کھل چکی ہیں۔ پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری، تاریخ میں پہلی دفعہ وائٹ واش کیا ہے، اور کوئی بھی جو ہے وہ ٹیم، آسٹریلیا، انڈیا، انگلینڈ، کوئی بھی ٹیم ایسا نہیں کر سکی کہ ساؤتھ افریقہ میں جا کے ساؤتھ افریقہ کو وائٹ واش کرتے۔ یہ پاکستان نے کیا ہے۔ وہ پاکستان جو کہ 6 ماہ پہلے کی بات کریں تو بنگلہ دیش سے پاکستان میں ہار گئی تھی۔ اچانک ایک بندہ آیا، اس نے سارا ایک سسٹم ہی چینج کر دیا۔ عاقب جاوید آئے، انگلینڈ سے جتوا دیا۔ پھر کپتانی گئی تو بابر اعظم کی فارم آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر رضوان نے جب سے کمان سنبھالی، T20 میں تو ہمارا بیڑا گرک ہے، لیکن ون ڈے میں ایک الگ ہی ٹیم نظر آئی ہے پاکستان۔ اور دیکھیں پاکستان نے آسٹریلیا میں جو کھیلا وہاں پہ بھی آلموسٹ انہوں نے کلین سویپ کر دیا تھا، اور اگر وہ ہو جاتا تو مطلب ایک اینڈ لیول کی چیز تھی۔ اور ساؤتھ افریقہ کی بھی وہ کوئی بی ٹیم نہیں ہے جہاں پہ رباڈا کھیل رہا ہے، جہاں پہ کلاسن کھیل رہا ہے، ملر کھیل رہا ہے، مارکرم کھیل رہا ہے، بواما کھیل رہا ہے۔ یہ کوئی بی ٹیم نہیں ہے، آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ان کی ہلکی ٹیم کھیل رہی تھی، ان کی نمبر 1 ٹیم کھیل رہی تھی جس کو پاکستان نے رگڑ کے رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 309 رنز کا ہدف دیا تھا۔ سلمان علی آغا، بابر اعظم اور سائم ایوب جو ہے وہ نمایاں تھے۔ سائم ایوب نے 101 رنز بنائے تھے 91 گیندوں پر، 209 کے مجموعی سکور پر کامران غلام 223 پر، رضوان 53 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تھے۔ سلمان علی آغا 33 گیندوں پر 48 رنز کی شاندار اننگز کھیلنے میں کامیاب رہے تھے۔ رضوان نے 53 بنائے، بابر اعظم نے 52 بنائے۔ افریقہ کی جانب سے رباڈا نے 3، جینسن اور ایک اور ان کا ہے، اس نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا۔ پاکستان کی اننگز میں نمایاں طور پر سائم ایوب بھی جو ہے وہ سینچری بنا کر رہے تھے، اور بابر رضوان کی طرف سے لگاتار 50s کا آنا پاکستان کے لیے بہت ہی اچھا سائن ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ صرف بابر اور رضوان رنز بناتے تھے اور ہم ان کے سارے میچ جیت رہے ہوتے تھے، باقی کوئی بھی کنٹریبیوٹ نہیں کرتا تھا۔ اب سارے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک کانفیڈنس مل رہا ہے آپ کو۔ دیکھیں جنوبی افریقہ کی اننگز کے بارے میں اگر بات کریں تو ہدف کے طاقت میں جنوبی افریقہ نے بیٹنگ شروع کی تو 25 کے مجموعی سکور پر پہلی وکٹ گر گئی، پھر 44، پھر 80 کے مجموعی سکور پر 2 وکٹیں مزید گر گئیں۔ ایک مرتبہ پھر ہینرچ کلاسن پاکستان کی جیت کے سامنے کھڑے ہوئے، لیکن ان کی مزاحمت کو شاہین افریدی نے ٹھکانے لگایا۔ کلاسن نے 81 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی ہے۔ ٹونی ڈیزورزی 26،
اس کے بعد وانڈرڈوسن 35 اور مارکو 26، کاربن 40 رن بنا کر نمایاں رہے۔ پاکستان کی جانب سے سفیان مقیم نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، اس کے علاوہ شاہین افریدی، نسیم شاہ نے 2 کھلاڑیوں کو، جبکہ حسنین اور سائم نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ دیکھیں یہ تو معاملہ ہے صرف اس تیسرے ون ڈے کا۔ پاکستان نے بڑے ریکارڈ بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ بابر اعظم دنیا کے تیز ترین 6000 رنز مکمل کرنے والے پہلے کھلاڑی بن جائیں گے۔ ان کو 1 اننگ صرف چاہیے، کیونکہ ان کو تقریباً 40 رنز چاہیے۔ سائم ایوب جو ہے وہ ایک ایلیٹ کلاس کے جو پلیئرز ہیں، جن میں وراٹ کوہلی، ولیمسن، روٹ ہیں، اس میں آ گئے ہیں، کیونکہ ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے جو سب سے زیادہ سینچریز بنائی گئی ہیں اس لسٹ میں اب سائم ایوب کا نام بھی آ رہا ہے۔ سائم ایوب نے صرف 9 ون ڈے اننگز میں 3 تو 100 کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، 80 پلس بھی ان کا ہے، تو 9 میں سے 300 صرف 9 میں سے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کمال کی اچیومنٹ ہے۔ پھر بابر اعظم نے کہا کہ جی سائم ایوب تو چیتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے رضوان کے آنے سے معاملات بہت تبدیل ہوئے ہیں۔ انڈین میڈیا کہہ رہا کہ جی سائم ایوب کی جو ہے وہ صورت میں پاکستان کو نیا سعید انور مل گیا، حالانکہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت جلدی ہوگا۔ ان کا جو پہلا 100 آیا تھا ساؤتھ افریقہ کے خلاف، اس میں بھی انڈین میڈیا میں جہاں پہ آپ دیکھ لیں ان کے ایک بہت اچھے ہیں وہ نیوز بک والے اینکر، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تھا کہ سعید انور کی جھلک میں نظر آتی ہے۔ پھر سشانت مہتا اور وکرانت گپتا جیسے بڑے صحافیوں نے بھی یہ کہا کہ یہ وہ لڑکا ہے جس میں ہمیں سعید انور نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے دوسرا 100 لگا کر پاکستان کو وائٹ واش کرنے میں مدد دے کر اس چیز کو پروف کیا ہے کہ جو لوگ اس میں دیکھ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پوٹینشیل موجود ہے۔ اور پھر بھارت کے بڑے بڑے چینلز پر یہ ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے کہ جناب چیمپئن ٹرافی میں جو ہم کہہ رہے تھے کہ یک طرفہ میچ ہوگا، پاکستان کو ہم روند کے رکھ دیں گے، اب وہ صورتحال کوئی نہیں ہے جی۔ اب ان کا بابر اعظم جو کہ نمبر 1 بیٹسمین ہے او ڈی آئی کا، ان کا شاہین افریدی جو کہ اس وقت نمبر 2 ہے او ڈی آئی رینکنگ میں، یہ کمال کا کھیل رہے ہیں۔ رضوان اچھا کھیل رہا ہے، ٹاپ 10 میں ہے وہ بھی، ٹھیک ہے۔ پھر سائم ایوب، اس کے بعد سلمان علی آغا کی جو فارم لگی ہوئی ہے، جو آل راؤنڈ پرفارمنس وہ دے رہا ہے، جو مطلب کمال کی بولنگ کر رہے ہیں، نسیم شاہ بھی، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کو جب ہم یہ دیکھتے تھے کہ پاکستان کے پاس تو کوئی اعلیٰ پائے کا سپنر ہی نہیں ہے، جیسے ہمارے پاس محمد نواز اور شاداب تھے جن سے ہم جو ہے وہ آل ٹائم سپنر کا کام لے رہے تھے، اب ہمارے پاس 2 آپشنز موجود ہیں، ابرار احمد بھی ہے اور ہمارے پاس سفیان مقیم بھی ہے، اور دونوں اچھا کھیل رہے ہیں۔ سفیان جو ہے وہ زیادہ بہتر نظر آ رہے ہیں، ان میں زیادہ پوٹینشیل نظر آ رہا ہے، ابرار بھی اچھے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ وہ ٹیسٹ کے لیے بیسٹ ہوں گے اور T20 اور ون ڈے میں ان کو مار پڑ سکتی ہے، لیکن سفیان کمال کے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں آپ عباس افریدی مجھے بہت زیادہ متاثر کر رہے ہیں، اور ان کی بیٹنگ بھی اور ان کی بولنگ بھی آئی تھنک حسنین سے زیادہ بہتر اور حارث سے بھی زیادہ بہتر مجھے وہ بندہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، حارث اچھا ہے لیکن جہاں پہ سپیڈ ہوگی، جہاں پہ بال جو ہے وہ سیم ہوگی تھوڑی بہت، وہاں پہ حارث تو تباہی مچائے گا، لیکن جو بیسٹ اس وقت لگ رہا ہے پاکستان کے لیے وہ عباس افریدی زیادہ اچھے اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ فخر زمان جب آئے گا تو پاکستان کی جو عبداللہ شفیق کی صورت میں ایک کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور پھر ہارڈ ہٹر جو ہے اس میں ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس کو کھلائیں گے، طیب طاہر یا پھر آپ کا عرفان خان، یا پھر کوئی اور جگمگاتا ہوا ہیرا جو ہے وہ اچانک سے سامنے آئے گا اور سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، جیسا کہ اب بھی ایک معجزہ لگ رہا ہے کہ پاکستان آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرا کے آ گیا جی، اور ساؤتھ افریقہ کو ساؤتھ افریقہ میں ہرا رہا ہے۔ خیر انڈین میڈیا میں تو اس وقت جو ہے صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کو کیسا لگا پاکستان کی جیت کا جو ہے وہ دیکھ کر؟
کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ خدا حافظ۔